الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه أنا سائق إلى الجنة وأنا دليل إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہ کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہیں سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کے یہ مدرسہ نور الاسلام کا بہت ہی عظیم اور بابرکت جلسہ جو قرآن کریم کی تعلیم کی طرف منسوب ہے. میرے بھائیوں، آپ کے سامنے ابھی بہت چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے بالکل شارٹ میں مختصر انداز میں باتیں کر رہے تھے. ہماری زندگی میں روزانہ کام آنے والی باتیں، کوئی بہت بھاری انداز میں نہیں، بہت آسان الفاظ، بہت آسان جملوں میں انہوں نے ہمیں سنا دی. اور یہ بھی نہیں کہ ایک بچہ آ کر بہت لمبی چوڑی تقریر کر گیا جو ہمیں یاد نہ رہے. یہ بھی استادوں کی ہوشیاری اور عقل مندی کی علامت ہے کہ ان اساتذہ نے ایک شارٹ کلپ کی طرف، سب کو معلوم ہے کہ موبائل کا زمانہ ہے، واٹس ایپ اور شارٹ کلپ کا زمانہ ہے، لہذا بالکل شارٹ کلپ کے طور پر انہوں نے ایک بات کی کہ کوئی آ کر کہتا ہے پانی کیسے پیا جائے تاکہ سننے والے کو بھی یاد رہ جائے، چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے، چھینکنے کا طریقہ. یعنی اسلام ایک اتنا پیارا مذہب ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے جسم اور بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہمارے جسم کی ضرورت ہے، وہ ہر کوئی کو یاد رہ جائے. اس انداز میں ان اساتذہ نے اپنے بچوں کو یاد کرایا. یہ بچوں کی تقریریں اور بچوں کے پروگرام جس میں انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سنائی، ایک ایک حدیث ایک ایک بچہ آ کر سنا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ قیمتی فرمان تھے کہ جب یہی علماء مدرسے میں، بڑے دارالعلوم میں جب پڑھانے بیٹھتے ہیں
اور یہ حدیث شریف آتی ہے، ایک ایک حدیث پر کم از کم 1 گھنٹہ وہ بیان کرتے اور تقریر کرتے ہیں. بالکل سادے انداز میں معصوم بچوں نے تقریر کر کے سنا دی. بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا آج آپ کے جلسے میں وہ بچوں نے میری طرف سے سنا دیا. آپ کو بچوں نے حق ادا کر دیا. بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت سیدھی سادی باتیں اور بہت آسان، ایک جلسہ، ایک سالانہ، ایک وارسک ایک پروگرام ہے، وہ تو ہوتا ہے. نہیں، یہ بہت بھاری، بہت وزنی اور بہت قیمتی باتیں ان بچوں نے کی. مجھے اور آپ کو اگر ایک سوال پیدا ہو کہ مدرسے والے کیا کرتے ہیں، یہ مدرسے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، یہ کیا سکھایا جاتا ہے، تو ایک وہ مسلمان جس کے تھوڑے بہت بھی دینی خیالات ہیں، وہ اسلام کو تھوڑا بھی جانتا ہے، کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آج کی جو باتیں کہی گئی وہ وہی باتیں جو روزانہ اساتذہ مدرسہ میں سکھاتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے انعامات سے نوازا، اور بڑی خوشی اس وقت ہوئی کہ ایک استاد اپنے جیب سے کلاس میں اچھے اخلاق اور اچھی عادتوں سے پیش آنے والے طالب علم اور بچے کو بھی انعام دیتا ہے. یعنی اس استاد کو اتنا ناز ہے کہ میں اپنے بچوں کو اسلامی کیریکٹر اور اسلامی اخلاق کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے وہ سکھا رہا ہوں، اور یہ بچے سیکھ گئے. اگر آپ کو اسلامی اخلاق، اسلامی عادتیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے کیریکٹر اگر کہیں دنیا میں دیکھنا ہے تو وہ ایجوکیشن کی بک میں نہیں ملیں گے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مدرسے نور الاسلام جیسے، جن کا قد بہت چھوٹا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے قد کے آدمی ہائٹ باڈی میں بہت مختصر ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا کرتے ہیں. ویسے ہی یہ مدرسہ اور یہ مکتب بہت چھوٹا، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ بہت قیمتی باتیں سکھلا رہتے ہیں. کچھ نہ بھی ہو تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ وہ قرآن کریم پڑھا رہے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کہ یہ قرآن کریم دنیا میں جس وقت آنا شروع ہوا، وہ زمانے کو اور وہ دور کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑے پڑھے لکھے ہوئے لوگ جانتے ہیں عرب کے اس زمانے کے حالات کو، جس زمانے میں قرآن شریف کا دنیا میں آنا شروع ہوا، اوپر سے اترنا شروع ہوا. جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے وہ عظیم فرشتے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن لے کر آئے. اس وقت دنیا کا ماحول کیا تھا، دنیا کے حالات، دنیا کا ماحول، دنیا کا سماج اتنا گندا تھا، اتنا بگڑا ہوا تھا کہ اس زمانے کے رہنے والوں کو انسان کہنا مشکل ہے. وہ انسانیت سے واقف نہیں تھے. انسانیت اپنے آخری درجے میں، بلکہ آخری سانس لے رہی تھی. اب مرے گی تب مرے گی، دنیا کا یہ حال تھا. اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دنیا کبھی سدھر بھی سکتی ہے. لوگوں کے خیالات، لوگوں کی سوچ، لوگوں کے وچار، لوگوں کی فکریں اتنے نیچے گر گئی تھی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس دنیا کو کوئی سنوار سکتا تھا. جو اچھے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بکس لکھتے ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، جو آرٹیکلز اور مضمون لکھتے ہیں، وہ جب بھی اس زمانے کے حالات کو لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں زمانے جاہلیت. ہر وہ آدمی جو دین سے جڑا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ ایک زمانہ، ایک دور دنیا میں وہ گزرا ہے کہ جس میں رہنے اس زمانے کو،
لوگ دور جاہلیت کہتے ہیں، زمانے جاہلیت کہہ رہے ہیں، یعنی جہالت کا راج تھا، جس کو یہ کہہ لیجئے کہ غنڈہ راج جس کو کہا جاتا ہے۔ بالکل اتنے گرے ہوئے حالات۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارنا شروع کیا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے یہ آیتیں شروع ہوئی، یہ قرآن کی شروعات ہوئی، جس نے سب سے پہلا سبق دیا کہ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس لیے کہ اس وقت دنیا کے لوگ رنگین خداؤں میں، رنگین مختلف معبودوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ہر سوچ کا ایک معبود، ہر فکر کا ایک خدا، ہر حرکت کے لیے ایک الگ معبود تیار کر لیا تھا لوگوں نے۔ ہر فیملی، ہر خاندان کا ایک اپنا الگ خدا ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں ڈنکے کی چوٹ سے قرآن کریم نے دعوت دی، اور بہت سیدھے انداز میں دعوت دی۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں پیش کی، بلکہ اتنا سادہ انداز تھا کہ لوگ قبول کرتے چلے گئے، اور 23 سال، صرف 23 سال کے ایک شارٹ ٹائم میں اور شارٹ پیریڈ میں ایک بہت بڑی وہ جماعت تیار ہو گئی جنہوں نے قرآن کے پیغامات کو اپنے سینے میں دبا لیا۔ اور اس 23 سال کے اندر ایسی محنت ہوئی کہ ایک ایک آدمی جو کل تک دور جاہلیت میں چل رہا تھا، اس خود کے اوپر بھی دور جاہلیت کا لیبل لگا ہوا تھا، لیکن 23 سال میں وہ قرآن کریم کی جب قریب آیا تو اتنا بڑا بن گیا کہ ہر آدمی، ہر شخص جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، پوری دنیا کو سدھارنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ صحابہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر آقا کے سامنے بیٹھے، اس قرآن کی تعلیم کو سیکھا، حضور جو زبان سے باتیں فرماتے تھے اس چیزوں کو اپنے اندر لے لیا۔ تو 23 سال میں وہ اتنے بڑے اسکالر بن گئے، وہ اتنے بڑے عالم بن گئے، وہ اتنے بڑے لوگ بن گئے کہ جس کو یہ کہیے کہ سماج سدھارک، ہر آدمی جس دنیا کے حصے میں چلا جاتا تھا پورے علاقے کو سنوار کر دیتا تھا۔ آقا نے فرمایا یہ میرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے تعلیم حاصل کی، ستاروں کی طرح ہے۔ ایک تو دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ ایک وہ آدمی تھوڑا سا بھی دھیان دے لے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا۔ پہلے کے زمانے کے لوگوں کے پاس ٹائم دیکھنے کے لیے گھڑیال نہیں ہوتی تھی، واچز نہیں ہوتی تھی۔ موٹر وے اور ہائی وے پر اگر وہ سفر کرتے تھے، جنگلوں کا دور تھا، ایسے روڈ اور ایسے سڑک نہیں تھی، ان کے پاس موبائل ایپلیکیشن میپ نہیں تھا، وہ کیسے راستہ معلوم کرتے تھے؟ پہلے کے جو بڑے بڑے بہت ہی پرانے وہ آپ سے بتائیں گے کہ لوگ ہاتھوں کی گھڑیوں کو دیکھ کر ٹائم نہیں بتلاتے تھے، دیوار کے سائے کو دیکھ کر کہ دین سورج کا سایہ کتنی اوپر ہے، چاند کی روشنی کہاں تک پہنچی ہے، اس کو دیکھ کر وہ ٹائم بتلاتے تھے۔ عجیب انداز تھا۔ ستاروں کی چال کو دیکھ کر، ستاروں کی چال کو دیکھ کر وہ معلوم کرتے تھے یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، یہ روڈ کدھر جا رہا ہے، ہماری اپنی منزل پر ہمیں پہنچنا ہے، یہ منزل کیسے پہنچیں گے؟ کوئی میپ نہیں ہے، کچھ ٹائم سیٹ نہیں کیا ہوا ہے انہوں نے، ہائی وے کے اوپر لکھا ہوا موجود نہیں ہوتا تھا، راستوں میں لکھا ہوا موجود نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگ، منزل پانے والے لوگ، منزل تک پہنچنے والے لوگ ستاروں کو دیکھتے تھے
اس کی چال کو دیکھ کر چل پڑتے تھے، راستہ مل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ صحابہ ستاروں کے مانی نے، اے دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگوں، آخرت کی منزل چاہتے ہو، مرنے کے بعد کی کامیاب منزل چاہتے ہو، اصل زندگی چاہتے ہو، اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، تو میں نے جن کو پڑھایا ہے، جن کو میں نے سبق دیا ہے، یعنی میرے صحابہ، ان کو پکڑ لو، ایک کو بھی پکڑ لو گے منزل پر پہنچ جاؤ۔ وہ لوگوں کو سدھارا تو کس نے سدھارا؟ اتنے بگڑے ہوئے لوگ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو، پھول جیسی بیٹی، خوبصورت بیٹی، اس کو قبر میں زندہ اتار کے مٹی ڈال دیتے تھے۔ بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، آج بھی کبھی کبھی ایسی مثال دیکھنے میں آتی ہے، کیا بھئی طلاق ہو گئی، بیوی کو طلاق دے دی، کیوں؟ کہا بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، لڑکی پیدا کی اس نے۔ جاہلو، تم سے بڑا بیوقوف اور جاہل کون ہے؟ کیا پیدا کی تو اس کا کوئی قصور ہے؟ اس نے پیدا کی، اس کے پاس کوئی سوئچ آن آف کی تھی کہ اس نے آف کر دی تو لڑکی پیدا ہو گئی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا، اس قوم نے بھی سنا تھا کہ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کی یہاں چاہتا ہے بیٹے پیدا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جس کی یہاں چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ اللہ جس کی یہاں چاہتا ہے اس کو بانجھ کر دیتا ہے۔ کچھ نہیں، دوائیں کھا کے تھک جاؤ، حکیم صاحب کے معجون کھا کر تھک جاؤ، مول صاحب کے تعویذ پی پی کے تھک جاؤ، لیکن نہ لکھ دیا ہے کہ نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی عامل، کوئی مولانا اولاد نہیں دے سکتا۔ انسان ناریل پھوڑ پھوڑ کے تھک جائے، اپنا بھی ناریل پھوڑ دے تب بھی نہیں آئے گی، نہیں، کیونکہ یہ اولاد کا دینا یہ انسان کے ہاتھ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ نے اس قوم کو بھی جب سمجھایا، وہ قوم سمجھ گئے جو کل تک بیٹیوں کو زندہ قبر میں اتار دیتے تھے۔ ایسے لوگ، انہوں نے ایمان قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنی معصوم پھول جیسی بیٹی کو زندہ قبر میں اتار کے مٹی ڈال دی، میں اس کی چیخیں سنتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے، کہا تم میرے سامنے مت آیا کرو، تم پیچھے بیٹھو، میرے سے یہ دردناک واقعہ برداشت نہیں ہوتا۔ اندازہ لگائیے کتنے گرے ہوئے لوگ ہوں گے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی قوم کو کوئی سمجھا بھی سکتا ہے؟ لیکن اس قوم کو سمجھایا، بہت شارٹ پیریڈ میں سمجھایا، بہت شارٹ ٹائم میں سمجھایا، ایک ایک جملوں میں سمجھا دیا، تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم نے سمجھایا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا قرآن تھا۔ پہلے انہوں نے پڑھا، وہ دور کہ جس میں قرآن کریم ایسی شکل میں نہیں ہوتا تھا جو آج میرے اور آپ کے سامنے کتنے بہترین انداز والے قرآن کریم دیے، کاغذ اور پٹھوں میں چھپے ہوئے نہیں۔ اس وقت کوئی وہ پتوں پہ لکھا ہوا ہوتا، کہیں پتھروں پر لکھا ہوا ہوتا، کہیں منڈے کی ہڈیوں پر لوگ ایسے جمع کرتے تھے۔ یاد کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دور دراز سے سفر کر کے جاتے اور قرآن کریم کو سیکھتے۔ کچھ وہ لوگ کہ جو مدینہ منورہ سے بہت دور رہتے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ کوئی سواری حاصل کرے اور وہ سواری پر بیٹھ کر جائیں، کبھی چل کر جاتے۔ ان کے گھر میں کوئی کمانے کھانے والا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انہوں نے قرآن کریم کا پڑھنا نہیں سیکھا، پڑھنا چھوڑا نہیں، سیکھنا چھوڑا نہیں۔ کیا کرتے؟ جیسے یہاں بولی ہے، یہاں 4 رستے سے نکل گئے کہ جانے والے اندر نہیں آئیں گے، احمد آباد جانے والے، بروڑا جانے والے مین روڈ سے پاس ہوں گے،
تو یہ گاؤں سے نکل کر، دیہات سے نکل کر مین سڑک پر آ کر بیٹھ جاتے، دیکھتے کہ قافلہ آ رہا ہے مدینہ پاک سے، فوراً پوچھتے آپ لوگ مدینہ طیبہ سے آ رہے ہو کیا؟ محمد رسول اللہ کو جانتے ہو؟ ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، کچھ قرآن سکھائے تم نے؟ ہم آپ کی منت و سماجت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، تمہارا کوئی کام ہو تو ہم وہ کام کر دیتے ہیں، وہ قرآن جو تم نے نبی سے سیکھا ہم کو ایک ایک آیت کر کے سکھا دو۔ اس طریقے سے لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر راتوں کو روڈ پر آ کے بیٹھے، بھیک مانگنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن کریم یاد کرنے کے لیے۔ وہ قرآن یاد کیا اور وہی قرآن ان کی محنتوں سے آج ہمارے تک آیا۔ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، ایک عجیب واقعہ پڑھا کہ جب لوگوں پر دھند سوار ہو جاتی ہے نا کہ قرآن کریم پڑھنا ہے اور قرآن کریم یاد کرنا ہے، تو پھر وہ کہیں بھی اپنا راستہ نکال لیتے ہیں۔ ایک قید خانے میں بہت سے مسلمان جمع ہو گئے، سزا تھی ان کو، لہذا انہوں نے کہا اب قید خانے میں تو آئے گئے، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، لیکن ہم لوگوں میں سے جس کو جتنا قرآن کریم یاد ہے، وہ قرآن کریم کے نسخے بھی نہیں تھے، کہا جس کو جتنا یاد ہے وہ ایک دوسرے کو یاد کرا دے، وہ ایک دوسرے کو یاد کرا دے۔ سارے قیدیوں نے آپس میں مل کر ایک دوسرے کو پورا قرآن یاد کرا دیا، ایک سورت باقی رہ گئی، اور وہ 9ویں پارے کی آخری سورت سورہ انفال، وہ یاد نہیں تھی کسی کو، وہ کسی کو یاد نہیں تھی۔ اللہ اللہ کر کے ایک قیدی کا ٹائم آیا جج کے سامنے پیش ہونے کا، اس نے پولیس والوں سے منت سماجت کی، ذرا مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے یہاں بہت گھبراہٹ ہو رہی، مجھے جلدی لے جاؤ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میرا کیس اور میری سنوائی شروع ہو، اس سے پہلے میں اتنے میں کسی کو تلاش کر لوں گا کہ اس کو سورہ انفال یاد ہے۔ اور وہ قیدی باہر نکلا، جب پولیس والے لے کر آئے، وہ ڈھونڈتا تھا، اللہ نے اس کی مراد پوری کر دی، ایک حافظ قرآن مل گیا جس کو سورہ انفال یاد تھی، اس کو کہا بیٹھ جا، جلدی سے مجھے سورہ انفال یاد کروا دے۔ تقریباً 10 رکوع کی سورت اتنی دیر میں، اب وہ کتنی دیر ہو سکتی ہے آپ جان سکتے ہیں، مشکل سے 1-2 گھنٹے کا ٹائم ہوگا، 1-2 گھنٹے میں 10 رکوع کی سورت پوری یاد کر لی اس نے۔ اور جب قید خانے میں پہنچے، کہا مبارک ہو، خوشخبری ہو سب کے لیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ سورہ انفال میں باہر سے یاد کر کے آ گیا ہوں، آج تم جتنے قیدی ہو یاد کر لو، سب کے سب قیدی حافظ قرآن بن گئے۔ یہ ہوتا ہے قرآن کریم کے یاد کرنے کا شوق۔ جب کوئی دیوانے ہو جاتے ہیں، پڑھنے والے ہو جاتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت بڑے ولی کامل اولیاء اللہ میں سے گزرے، حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بہت بڑی کرامتوں کے مالک تھے۔ ماں ایسی تھی کہ جس ماں نے بچپن سے اپنے بچے کی تربیت ہی عجیب کی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے راندیر کے مولانا اشرف صاحب راندیری رحمت اللہ علیہ تھے، دارالعلوم اشرفیہ کے محتمیم، ان کے گجراتی میں بہت پرانا رسالہ تھا، گلشن گجرات، اس میں آپ نے یہ واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی عمر جب 4 سال کی ہوئی تو آپ کی امی نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کی بسم اللہ کرواؤں، یعنی اس زمانے میں بسم اللہ ہوتی تھی، قرآن شریف شروع کرنے کو بسم اللہ کہتے تھے، کوئی اللہ والے کو بلواتے، سب کی دعوت کرواتے، وہ اللہ والا سب کے بیچ میں اس معصوم سے بچے کی قرآن شریف کی شروعات کرتے تھے۔ اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی قرآن شریف پڑھنے والا پیدا ہو رہا ہے، اتنے خوش ہوتے تھے لوگ۔ لہذا حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا دور، 4 سال کے بچے، آپ کی امی بہت نیک تھی، عام طور پر بچوں کو بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے،
ماں نے، باپ تو تھے نہیں، کہا ماں نے سوچا کہ بسم اللہ کروائیں، کوئی بزرگ کو بلائیں۔ سب سے بڑے بزرگ کون تھے؟ یہی اجمیر والے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ صاحب کو دعوت دی، سارے اللہ والے لوگ جمع ہوئے، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ اچانک غیب سے آواز آ رہی، معین الدین تم ٹھہر جاؤ۔ قاضی حمید الدین ناگور والے، اجمیر کے قریب میں ناگور ہے، وہ بھی بڑی زرخیز زمین ہے، کہا کہ وہ بھی بہت بڑے ولی ہے کامل، ناگور والے قاضی حمید الدین رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لانے۔ تھوڑی دیر ہوئی اور قاضی صاحب تشریف لے آئے، کسی کو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ قاضی صاحب بھی آئیں گے۔ حضرت قاضی صاحب آ گئے، انہوں نے تختی لی، پہلے کے زمانے میں ایسے چھپے ہوئی تختی الف با کے قاعدے نہیں ہوتے تھے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا افریقہ کے ملکوں کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، آج بھی وہاں پر یہ ماحول ہے کہ بچے لکڑی کے پاٹیے لے کر جاتے ہیں اور وہ انک پاٹ ہوتا ہے اور لکڑی چھیلی ہوئی قلم، اس سے استاد لکھ کر دے دیتے ہیں یا بچہ اپنا سبق لکھتا ہے اور پھر یاد کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ چھپے ہوئے قرآن کریم تیار، لیکن دوسرے دن مدرسہ کے اندر آنے کو ایک ماں ڈھونڈتی ہے کہ قرآن کا رکھ دیا، اتنا بڑا قرآن کا نسخہ ہی نہیں ملتا، پورا گھر چھان دیتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے امی قرآن کہاں ہے؟ امی الگ سوئی پڑی ہے، ابا الگ سویا پڑا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کہا جا بیٹا مدرسے چلے جا، مول صاحب دے دیں گے۔ شاید یہاں بھی یہ حال تو ہوگا ہی، کیونکہ میں بھی مکتب پڑھا چکا ہوں، مجھے بھی ایکسپیرینس ہے۔ ہاں، اکثر مرتبہ بچے ٹوپی بھی لے کر نہیں آتے تھے، کہتے جا مول صاحب ٹوپی دے دیں گے۔ ٹوپی بھی مول صاحب کی، پارا بھی مول صاحب کا، سب اس دور سے میں گزرا ہوں، اس لیے کہتے ہیں نا یہ آپ بیتی ہے، وہ سناتے ہیں ہم۔ خیر، تو تختی پہ لکھا کرتے تھے، تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری علیہ الرحمٰ نے وہ ایک تختی لی، ایک پٹیا لیا اور کہا کہ بولو بیٹے کیا لکھوں؟ سوچا کہ نیک ماں کا بچہ ہے، جو ماں اتنی دیندار ہے کہ قرآن شریف شروعات کرنے کے وہ کتنا بڑا جلسہ کر رہی ہے، ماں کو دین کی سوجھ بوجھ ہوگی، ماں نے کچھ سکھایا تو ضرور ہوگا۔ کہا بولو بیٹا کیا لکھوں؟ 15ویں سپارے کی آیت پڑھنے لگے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرت حیران ہو گئے، چونک گئے، کہا بیٹا تیری تو بسم اللہ کروانی ہے آج، یہ تو 15ویں پارے کا 15واں سپارہ پڑھ رہا ہے۔ کہا الحمدللہ میں 15 سپارے کا حافظ ہوں۔ 15 سپارے کا حافظ کب بنا؟ آج تو بسم اللہ کرنی ہے، تیری شروعات کرنی ہے، اور تو کہتا 15 سپارے کا حافظ۔ کہا الحمدللہ امی کے پیٹ سے جس دن دنیا میں پیدا ہوا تھا اسی دن 15 سپارے کا حافظ تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں امی کے پیٹ میں تھا، میری امی اس وقت 15 سپارے کی حافظہ تھی، میری امی کو 15 پارے یاد تھے، ایسی پریگننسی کی حالت میں بھی میری امی روزانہ گھر کے کام کرتے کرتے روزانہ 15 سپارے پڑھتی تھی جو مجھے پیٹ میں یاد ہو گئے۔ جب مائیں ایسی دیوانی تھی کہ اپنی ہر حالت میں چلتے پھرتے قرآن کریم پڑھتی تھی، تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے حافظ قرآن آتے تھے۔ آج ہمارے دور، ہمارے گھروں سے قرآن شریف کی تلاوت کا رواج نکل چکا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے ولی اللہ گزرے، انہوں نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا اونٹ پر بیٹھ کر، وہ زمانہ اونٹ کا تھا، اونٹ پر بیٹھ کر مکہ سے مدینہ پہنچے، 16 دن میں پہنچے ہیں، 16 دن میں 16 قرآن ختم کیے، 16 دن میں 16 قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، کتنا قرآن کریم سے محبت تھی، کتنا لگاؤ تھا ان کو، کیسے دیوانے تھے قرآن شریف کے معاملے میں۔ آج بھی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہمارے مدرسہ کے استاد وہی دیوانے پڑے ہوئے، جب وہ بیٹھے تھے گدی پر ان کو معلوم تھا کہ مہینے کی تنخواہ کتنی ملے گی،
حالانکہ وہ بھی وہ بھیجا باز تھے جنہوں نے فلسفہ اور منطق کی کتابوں کو رٹ لیا تھا اور یاد کر لیا تھا، مسئلے مسائل کی کتابوں کو یاد کر لیا تھا. حدیث کی کتابیں اتنی بڑی بڑی وزنی کہ بخاری شریف کو اٹھائے تو بخار آ جائے. وہ اتنی بھاری بھاری کتابیں انہوں نے اٹھائی اور پڑھی. وہ دنیا میں اگر کسی دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے، کوئی بزنس سنبھال لیتے، وہ تو دنیا کے کروڑ پتی بن جاتے. ان کو معلوم تھا کہ ہم کما سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ قرآن کریم جو پڑھا تھا آپ کی اولاد کو دینے کا فیصلہ کر لیا. مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک مدرسہ جو بہت بڑا چل رہا تھا، وہاں اناج غلہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے. تو وہاں کے جو انچارج تھے مدرسے کے، انہوں نے پرنسپل اور معتمم صاحب سے کہا کہ مدرسہ کی چھٹی کروا دو. کہا کیوں؟ کہا استادوں کو دینے کے پگار کے پیسے نہیں ہیں، سیلری کے پیسے نہیں ہیں، اور بچوں کو کھلانے کا پیسہ بھی نہیں ہے. لیکن استادوں کی سوچ، اللہ والے کی سوچ الگ ہوتی ہے. کہا جاؤ کوئی اچھے قاری صاحب کو ڈھونڈ لاؤ جو ان کو اچھا قرآن پڑھائے. کہا یہ بوڑھے کا دماغ کام کرتا ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ پیسے ہی نہیں ہے سیلری دینے کے، کھلانے کا پیسہ نہیں ہے، تو رکھیں گے تو کھلائیں گے کیا؟ ان مولویوں کو پیسہ کیا دیں گے؟ کہا حضرت میں یوں کہتا ہوں پیسہ ختم ہو گیا. کہا جاؤ کوئی اچھے قاری صاحب ڈھونڈ لاؤ. اللہ والوں کے سامنے تو چلتی نہیں ہے، ان کی تو الٹی کو بھی اللہ سیدھی کر دیتے، اللہ والے کی اوندھی کو بھی اللہ سیدھی کر دیتے. یہ بیچارے انچارج تو ہے، وہ گلی گلی گھومنے لگے، ڈھونڈنے لگے کوئی اچھا قاری صاحب مل جائے. لہذا پتہ چلا کہ ایک قاری صاحب ہے جن کی کہیں سے چھٹی ہو گئی، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے مدرسہ میں جگہ ہے پڑھانے کی، چلو. وہ بھی تیار ہو گئے. کہا تیار ہونے ہو تو گئے لیکن سن لو. کہا ہمارے مدرسہ میں پیسے نہیں ہیں سیلری دینے کے، آپ کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. پورا قصہ سنا دیا گا. میں تو پرنسپل صاحب کے پاس گیا تھا کہ چھٹی کر دو، مدرسہ میں پیسہ نہیں ہے. تو بھی وہ مولانا تو تیار ہو گئے. کہا ابھی نہیں ہے تو 6 مہینے کے بعد تو ملے گی. یعنی بتلا دیا کہ 6 مہینے بھی تنخواہ نہ ملے ہم برداشت کریں گے، ہماری قوم کی اولادوں کو ہم بھوکے رہ کے بھی قرآن پڑھا دیں گے. یہی وہ قربانیاں ہیں کہ انہوں نے کم تنخواہوں میں، کئی مہینے تنخواہ نہ ملنے کے باوجود بھی ہماری اولاد کو قرآن کریم دینے کا فیصلہ کر لیا. گلیوں میں بیٹھ کر، گلیوں میں، جنگلوں اور ویرانوں میں، اور ہمارے شہر کے آخری کنارے پر اگر مدرسہ نہیں ہے تو انہوں نے مدرساؤں کو آباد کیا. اور سن لیجئے کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے بزنس جو چلتے ہیں، ہمارے گھر کے چولہے جو چلتے ہیں، ہماری دکانیں جو چلتی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ قرآن کریم کے چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، یہ اسی کی برکت ہے. اگر یہ مدارس بند ہو جائے، یہ مکاتب بند ہو جائے، یاد رکھو بھوکے مرنے کی نوبت آئے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کریم کے جو واقعات ہیں اس کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا. میرے بھائیوں، آپ لوگ جتنے آئے ہو یہ مبارکبادی کے قابل ہے، لیکن مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ جتنے بچے پڑھتے ہیں اتنے ماں باپ، ان کے والدین یہاں پر نہیں آئے. یا گاؤں کے جتنے لوگوں کو یہاں آنا چاہیے تھا، اگر کوئی اور پروگرام ہوتا تو وہ پتہ نہیں کتنی تعداد میں آ جاتے. لیکن جو آئے، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں قرآن کے حافظ پیدا فرمائے، قرآن کے قاری پیدا فرمائے، ہر گھر میں ہر ایک آدمی قرآن کریم کا پڑھنے والا ہو. اللہ قرآن کی روشنی سے پوری بستی کو آباد کر دے، روشن کر دے، جگمگا دے. جو کچھ باتیں کہی گئی، سنی گئی، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیری محبت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما، قرآن کریم سے محبت نصیب فرما، ہمارے ہر گھر میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کریم کی تعلیمات کو آباد فرما، زندہ فرما، ہمیں قرآن کریم کے مدارس اور اس کی تعلیمات سے اے اللہ ہمیں روشناس کرا دے، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کے حالات سے اگر ہم بچ سکتے ہیں تو قرآن کریم کی برکت سے بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں آباد فرما، بربادی سے ہماری حفاظت فرما، قرآن کریم کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ مدرسے نور اسلام کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس پورے علاقے اور پوری بستی کے مدارس کو اور مکاتب کو زندہ فرما۔ اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ان کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے بھی یہاں پر آج کے جلسے میں پیسے دیے، جلسہ کیا، اے اللہ ان کے دینے کو قبول فرما، ان کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ وہ لوگ جو قرآن کی نسبت پر جلسہ سننے آئے ہیں، اے اللہ ان کو بھی قرآن کریم یاد کرا دے، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اولادوں کو حافظ بنا دے، قاری بنا دے، اس بستی کے ایک ایک گھر میں قرآن کریم کے قاری اور حافظ پیدا فرما، عالم پیدا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما، قرضداروں کی قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔